السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها فاما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربہم وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ۔ محترم بھائیو، آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 26 اس کا لفظی ترجمہ اور مختصر تفسیر انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے منافقین کی، کفار کی ان باتوں کا جواب دیا کہ جب اللہ کوئی مثال پیش کرتا ہے تو وہ آگے سے کہتے ہیں کہ اللہ نے یہ مثال کیوں پیش کی۔ جب منافقین سے یا کفار سے اس قرآن کا چیلنج نہ بن پایا، اس کا جواب نہ دیا گیا، تو انہوں نے آگے سے یہ باتیں شروع کر دی کہ اللہ نے اس مثال کو کیوں کیا ظاہر۔ تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہا ہے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یستحیی، نہیں شرم محسوس کرتا، ان یضربا، یہ کہ بیان کرے، مثلا کوئی مثال، ما بعوضۃ، جو کہ مچھر کی ہو، فما فوقہا، پس جو اس سے بھی حقیر تر ہو۔ فَأَمَّا الَّذِينَ، پس اے پر وہ لوگ، آمنوا، جو ایمان لائے، فَيَعْلَمُونَ، پس وہ جانتے ہیں، أَنَّهُ الْحَقُّ، یہ کہ وہ حق ہے، مِن رَبِّهِمْ، ان کے رب کی طرف سے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ، اور اے پر وہ لوگ، كَفَرُوا، جنہوں نے کفر کیا، فَيَقُولُونَ، پس وہ کہتے ہیں، مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ، کیا ارادہ رکھتا ہے اللہ، بِهَذَا مَثَلًا، ساتھ اس مثال کے، یضل بہ کثیرا، گمراہ کرتا ہے ساتھ اس کے بہت ساروں کو، ویہدی بہ کثیرا، اور ہدایت دیتا ہے ساتھ اس کے بہت ساروں کو، وما یضل، اور نہیں وہ گمراہ کرتا بھی ساتھ اس کے، الا الفاسقین، مگر فاسقوں کو۔ اب میرے بھائیو، یہاں پر اللہ رب العزت منافقین کو جواب دے رہے ہیں۔ جب منافقین سے، کفار سے قرآن کا جواب، چیلنج نہ دیا گیا تو پھر انہوں نے بہانے بنانے شروع کر دیے، جی اللہ تعالیٰ نے یہ مچھر کی مثال کیوں دے دی، اللہ نے مکھی کی مثال کیوں دے دی، اللہ نے کتے کی مثال کیوں دے دی، یا ایک جگہ اللہ نے گدھے کی مثال دی ہے۔ ٹھیک ہے، مختلف جگہ پہ قرآن مجید میں ان جانوروں کا ذکر کیا گیا۔ تو اللہ رب العزت نے ان کو یہ جواب دیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ تو وحدہ لا شریک ہے، ساری مخلوق اس کی پیدا کرتا ہے، وہ چاہے بڑے سے بڑے جانور کی مثال دے دے، وہ چاہے ہاتھی کی مثال دے دے، وہ چاہے اونٹ کی مثال دے دے، یا وہ چھوٹے سے چھوٹے مچھر کی، یا اس سے بھی حقیر تر جانور اگر کوئی ہے، یا مچھر سے بھی حقیر اس کا مچھر کا پر ہی ہو، اللہ کو کوئی شرم نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ نے تو سب کو پیدا کیا ہے۔ اللہ چاہے بڑے سے بڑے جانور کی، بڑی سے بڑی مخلوق کی مثال دے دے، یا اللہ چھوٹے سے چھوٹے جانور کی یا مچھر کی یا مچھر کے پر کی بھی مثال دے دے، تو فرق نہیں پڑتا۔ یہ چیز منافقین کو سمجھانے کی اللہ نے کوشش کی ہے کہ وہ اللہ ذرا بھی شرم محسوس نہیں کرتا، بات کو سمجھانے کے لیے بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ کہ وہ چاہے مثال مچھر کی دے یا اس سے بھی حقیر تر، اور اس سے حقیر کیا چیز ہو سکتی ہے، مچھر کا پر ہی ہوگا نا، تو اس سے بھی حقیر تر اگر کوئی چیز چھوٹی ہوگی تو اللہ کو کوئی شرم محسوس نہیں ہے مثال دیتے ہوئے۔ کیوں؟ وہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کے تابع فرمان چیزیں ہیں، اللہ کی پیدا کردہ ہیں، اللہ کی تخلیق ہے، تو اللہ جس کی چاہے مثال دے دے۔ پھر آگے فرمایا، فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، پس ہے پر وہ لوگ جو ایمان لائے، فَيَعْلَمُونَ، پس وہ جانتے ہیں، أَنَّهُ الْحَقُّ، یہ کہ وہ حق ہے، یعنی جو مثال اللہ رب العزت دینا چاہ رہا ہے، جس مثال کے ذریعے اللہ سمجھانا چاہ رہا ہے، وہ عین حق ہے۔ یہ ایمان والے یہ اس چیز کو جانتے ہیں، من ربہم، کہ یہ ان کی رب کی طرف سے یہ حق بات ہے۔
وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اے پر وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، جو کافر ہوئے، جنہوں نے کفر اختیار کر لیا، فَيَقُولُونَ، پس وہ کہتے ہیں مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، کیا ارادہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ ساتھ اس مثال کے، کہ اس مثال دینے سے اللہ کا کیا مراد ہے، اللہ نے یہ مثال کیوں دے دی؟ حالانکہ کسی انسان کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اللہ کے کیے ہوئے کام میں نقص نکالے، یا اللہ کی پیدا کردہ کسی چیز میں، اللہ کی حکمت میں وہ اپنی جو ہے وہ مشورے دے، یا اپنی باتیں پیش کرے، یا عذر پیش کرے، کسی انسان کے لائق ہی نہیں ہے۔ تو یہ منافقین کا شیوا ہے، اللہ نے فرما دیا کہ جنہوں نے کفر کیا ہے وہ لوگ، فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، جنہوں نے کفر کیا وہ کہتے ہیں مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، کہ اس مثال کے ساتھ اللہ کا کیا ارادہ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ پہلے کہہ چکا کہ اللہ جو مرضی مثال دے سکتا ہے، تمہیں اس سے کیا، اللہ نے تو بات سمجھانی ہے، ٹھیک ہے۔ آگے پھر اللہ نے فرمایا یُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا، اللہ تعالیٰ گمراہ کر دیتا ہے ساتھ اس کے بہت ساروں کو، یعنی اس کلام کے ذریعے، اس قرآن مجید کے ذریعے کئیوں کو اللہ تعالیٰ جب یہ قرآن اتارتا ہے تو کئی جو ہیں اس سے ہدایت نہیں پا سکتے، تو وہ گمراہ ہو جاتے۔ جو بندہ بھی قرآن کو نہیں مانے گا تو گمراہ ہی ہوگا نا میرے بھائیو، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح اللہ فرماتا ہے کہ وَيَهْدِ بِهِ كَثِيرًا، اور ہدایت دیتا ہے ساتھ اس کے بہت ساروں کو، یعنی جو بھی بندہ اس قرآن کو سمجھے گا، اللہ کے اس حکم پر عمل پیرا ہوگا، دل سے اس کو تسلیم کرے گا، منوان اس کو تسلیم کرے گا، تو ظاہر ہے وہ ہدایت یافتہ ہو گیا۔ تو وہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ اس کے ساتھ، اسی قرآن کے ساتھ بہت ساروں کو پھر ہدایت بھی دیتا ہے۔ وَمَا يُضِلُّ بِهِ، اور نہیں وہ گمراہ کرتا ساتھ اس کے إِلَّا الْفَاسِقِينَ، مگر فاسق لوگوں کو۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس طرح اللہ کی خواہش ہے کہ اللہ کے بندے جو ہیں وہ دین کے اوپر کاربند ہو کر ہدایت پکڑ لیں، تو اللہ ہمیں بھی ہدایت یافتہ لوگوں میں شمار کر لے، ہمیں ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل کر دے، اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔